اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کا ہے آپ کا ٹاپک احیاء مواد، اس کا معنی و مفہوم، اہمیت اور اس کی جو شرائط ہیں ان کے اوپر بات ہوگی۔ اس کے بعد اگر ہمارے پاس ٹائم ہو تو پھر اگلا ٹاپک محنت کے حوالے سے آگے بڑھے گا، اور اسی طریقے سے نظریہ محنت، اجرتوں کے تعین کے نظریات، اجرتوں کے تعین کا اسلامی نظریہ وغیرہ، یہ چیزیں آگے ہم دیکھیں گے۔ تو پہلے آتے ہیں احیاء مواد، اس کا معنی مفہوم کیا ہے، یہ ذرا پیش نظر رکھیں ساری چیزیں۔ تو احیاء مواد، معنی و مفہوم۔ احیاء کا معنی ہے زندہ کرنا، اور مواد مردہ یا بیکار چیز کو کہتے ہیں۔ شریعت میں مواد ایسی زمین کو کہتے ہیں جو مردہ اور بنجر پڑی ہوئی ہو، یعنی آباد یا قابل کاشت نہ بنائی گئی ہو، یا آباد تو کی گئی لیکن اب اس کا کوئی مالک باقی نہ رہا ہو۔ اور احیاء مواد سے مراد بنجر زمین کو قابل کاشت بنانا ہے۔ گویا کہ بنجر زمین مردہ ہوتی ہے اور اس کو قابل کاشت بنانا اس کو زندہ کرنے کے مترادف ہے۔ سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، یعنی ہم نے اس زمین کو مردہ یعنی بنجر ہونے کے بعد دوبارہ اس کو آباد کیا، یعنی اس کو زندہ کیا۔ جو شخص بنجر زمین کو آباد کرتا ہے، شریعت کی روح سے وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے۔ یہ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احیا ارضا میتتا فہی لہ، کہ جس نے کسی مردہ یعنی بنجر زمین، جس طرح اوپر یہ واضح کر چکا ہوں کہ جس نے کسی بنجر یا مردہ زمین کو آباد کیا یعنی قابل کاشت بنایا تو وہ اسی کی ہو جاتی۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے بخاری کی کہ من امر ارضا لیست لأحد فهو احق بها، کہ جس نے کسی زمین کو قابل کاشت بنایا تو وہ اس کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ حتیٰ کہ یعنی غور کریں، حتیٰ کہ اگر کسی ذمی یا غیر مسلم نے بنجر زمین کو قابل کاشت بنایا تو وہ بھی اس زمین کا مالک ہو جائے گا۔ اب یہ کہ بنجر زمین آگے اس کو آباد کرنا، اچھا پھر قابل کاشت بنانا، آباد کرنا، اس کی شرائط ہیں۔ ایسے نہیں کہ ہر شخص جو ہے نا اٹھ کے وہ کسی کی زمین کے اوپر یا سرکاری زمینوں کے اوپر وہ قبضے کرنا شروع کر دے، وہاں پہ کوئی دانہ وغیرہ ڈال کے پھر یہ سمجھ لے کہ یہ اس نے آباد کر دی تو اسی کی ہو گئی۔ تو اب اس کی شرائط ہیں، شرائط کے بعد پھر امپورٹنس اپنی جگہ ہے اس کی اہمیت، کہ یعنی اگر ساری زمینیں، اور یہ کل اس حوالے سے ان ڈیٹیل بات ہو چکی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ ان کے پیش نظر یہ بات تھی کہ جتنا ممکن ہو سکے غلے کے معاملے میں، ظاہر زمین سے پھل فروٹ، اناج، غلہ، ساری چیزیں گویا کہ وہ چیزیں جو جن کا تعلق ضروریات زندگی سے ہے، تاکہ لوگ اس کی وجہ سے جو ہے نا ان کو غلے کی یعنی بنجر زمین کے بنجر رہنے کی وجہ سے کوئی کاشتکاری کے کوئی آثار جو ہے وہ نہ پیدا ہوں۔ تو اس حوالے سے اس کی امپورٹنس تو بات یہ ہے کہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن شرائط ہیں، اس کی شرائط ہیں ساتھ ساتھ کہ وہ کون کون سی، کہ زمین کا آباد کاری یعنی آبادی کے اندر نہ ہونا، یہ شرط ہے۔ ایسی زمین دائر ہے، آپ نے اکثر اپنے یعنی جس علاقے میں یا جس گاؤں کی بات کر رہے ہیں، علاقے کی بات کر رہے ہیں،
وہاں پہ تو آج کل ایسی صورتحال ہے نہیں ہے، لیکن کسی زمانے میں آج بھی دائرہ جو دور دراز یا صحرا ہیں باقی جہاں پہ وہ ہے کہ عام لوگوں کا رجحان نہیں ہے، تو اب آہستہ آہستہ رجحان تو اس طرف ہی بڑھے گا، یہ وقت کے ساتھ ساتھ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو اب یہ کہ اس کی جو شرائط ہے کہ زمین کا آبادی کے اندر نہ ہونا، یعنی کسی زمین کے مواد ہونے کی جو شرائط ہیں وہ بیان کی جا رہی ہیں کہ زمین کا آبادی کے اندر نہ ہونا، ایسی بنجر زمین مواد قرار دی جائے گی جو آبادی کے اندر نہ ہو اور نہ ہی آبادی کے آس پاس ہو، بلکہ آبادی سے 3-4 فرلانگ دور ہو۔ تو عند الفقہا یعنی فقہا کے نزدیک اس کی یعنی دور ہونے کی، یعنی 3-4 فرلانگ دور ہو، فقہا کے نزدیک اس کی صورت یہ بنتی ہے کہ حد آواز بدون اعلی مکبر الصوت، یعنی لاؤڈ سپیکر کے اوپر وہ اگر اذان دی جائے یا بات کی جائے، کوئی اعلان کیا جائے، وہ تو دیکھیں کہاں تک پہنچتا ہے، اس کے بغیر یعنی کسی جگہ پہ کھڑے ہو کہ کوئی شخص آواز دے تو وہاں تک آواز نہ پہنچ سکے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تو آبادی کے اندر کی بیکار زمین آدمی اور جانوروں کی ضروریات کے لیے مخصوص ہوگی، یعنی 3-4 فرلانگ دور ہو، یہ جو حد آباد ہے وہ وہاں تک نہ پہنچ سکے۔ تو اس کے علاوہ آبادی کے اندر کی بیکار زمین آدمی اور جانوروں کی ضروریات کے لیے مخصوص ہوگی۔ مثلا کیا ہے، کون کون سی ضروریات؟ مکان بنانا، کسی اجتماعی کام کون سے؟ مثلا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے مسلمان ہیں، مسجدیں، عیدگاہ جہاں پہ جا کے نماز پڑھتے ہیں، وہاں کوئی جو ہے نا جگہ خالی ہو اس مقصد کے لیے کہ وہاں مسجد بنائی جائے گی، یا عیدگاہ بنا، وہاں کوئی قبضہ کر رہے کہ یہ بنجر پڑی ہے اتنے عرصے سے تو میں اس کو بات کرتا ہوں، یہ بات تو نہیں ہو سکتی۔ تو چنانچہ عیدگاہ ہو، مسجد کے لیے کوئی جگہ وغیرہ ہو، تو وہاں پہ گویا کہ اس زمین کو موات نہیں کہا جا سکتا، یعنی وہ بنجر نہیں ہو سکتی، تو وہاں پہ قبضہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی ایک شرط یہ ہے۔ پھر ایک شرط یہ ہے کہ وہ جگہ کوئی پاک یا تفریح یا قبرستان، چراگاہ وغیرہ کے لیے یہ مخصوص نہ کی گئی ہو۔ قبرستان اور چراگاہ وغیرہ کے لیے مخصوص کی گئی یعنی ایسی زمین وہ یعنی اس زمرے میں نہیں آتی۔ ایسی زمین پر کسی کو قبضہ جمانے کی اجازت نہیں۔ آبادی کے یعنی اس کے اوپر قبضہ جمانے کی اجازت نہیں۔ پھر یہ کہ مالک کی عدم موجودگی، مالک یعنی شرائط مواد کے حوالے سے زمین کا آبادی کے اندر نہ ہونا، ایک بات تو یہ ہو گئی۔ ایسی زمین کیا ہے؟ یہ مواد کہلائے گی کہ آبادی سے دور ہے، اس کو کوئی آباد نہیں کر رہا۔ پھر یہ پارک اور تفریح گاہ نہیں، اگر پارک اور تفریح گاہ کے لیے کوئی زمین مخصوص ہے تو وہ جو ہے نا زمین مواد نہیں کہلاتی، یعنی بنجر نہیں کہلاتی۔ پھر مالک کی عدم موجودگی، اگر مالک ہے اس کو آباد نہیں کیا ہوا تو پھر وہ تو ظاہر ہے ہم پڑھ، یہ کل بھی اس حوالے سے بات ہو چکی ہے کہ حضرت بلال بن حارث مزنی، ٹھیک ہے، جو جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ایک قطع اراضی دیا تھا، یعنی اس کو آباد، کچھ حصے کو تو انہوں نے آباد کیا ہوا تھا، کچھ حصہ اسی طرح سے پڑا ہوا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ جتنی زمین آباد کر سکتے ہو اتنی آباد کرو، چاہے ساری کر سکتے ہو تو بہت اچھی بات ہے، نہیں کر سکتے تو باقی زمین واپس کرو تاکہ عام لوگوں کی فلاح کے لیے وہ زمین کام آ سکے۔ تو انہوں نے قسم کھا لیا، تو فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے قسم کھا لی، تو ظاہر ہے پھر یہ کام تو انہوں نے کیا ہی۔ لیکن بات یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص یا مالک جس کے پاس زمین ہو اس کو آباد نہ کرو، پھر وہ تو میں نے جیسے کہ بات کی کہ پھر وہ
حکومتی معاملات وہاں پہ اس کی وہ جو ہے نا عمل دخل شروع ہو جاتا ہے، تو مالک اگر کسی زمین کا نہ ہو، یعنی ایک شرط یہ ہے کہ ایسی زمین بنجر، یعنی ایسی بنجر زمین مواد کہلائے گی جس کا کوئی مالک نہیں رہا، یا اگر مالک تھا لیکن اب موجود نہیں، یا اگر مالک موجود ہے لیکن اس نے لگاتار 3 سال، ہمارے ہاں تو کتنے عرصے تک پڑی رہتی، 3 سال تک کاشتکاری نہیں کی، تو حکومت اس سے زمین واپس لے کر کسی دوسرے شخص کو کاشتکاری کے لیے دے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لیس للمحتجر بعد ثلاث سنین حق، یعنی 3 سال تک زمین بیکار چھوڑ دینے والے کا اس زمین پر کوئی حق نہیں ہے۔ اسی طرح یعنی بلال بن حارث کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابھی دیکھنا میں نے یہ آپ کے ساتھ یہ واقعہ شیئر کیا تھا، بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مربع زمین عطا کی تھی، لیکن وہ بیکار پڑی رہتی تھی۔ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں ان کو بلا کر فرمایا کہ جتنی زمین کو زیر کاشت لا سکتے ہو اتنی اپنے پاس رہنے دو اور باقی واپس کر دو، تاکہ میں حاجت مند مسلمانوں کو میں تقسیم کر دوں۔ چنانچہ حضرت عمر نے بلال بن حارث کے انکار کے باوجود اپنے فیصلے پر عمل درآمد کرایا۔ پھر ان جو بیکار زمین ہے، بنجر زمین ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی جس کو مواد کہا جاتا ہے، ایک شرط یہ ہے کہ حکومت سے اجازت لے کر کسی بیکار، یعنی حکومت کی اجازت لازمی، کسی بیکار زمین کو آباد کیا جا سکتا ہے۔ اگر حکومت کی اجازت کے بغیر کوئی شخص ایسا کرے گا تو وہ اس زمین کا مالک نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حما الا للہ ولرسولہ، کسی بیکار زمین کو اپنانے کا حق صرف اللہ اور اس کے رسول کو ہے۔ اللہ اور رسول کو ہے، وہ تو اس زمانے، اور آج کل کی صورت حال جو ہے وہ کیا ہے کہ اللہ اور رسول یعنی حکومت کے پاس ہے، حکومت جو ریاست کے پاس، ریاست جس کو یعنی اجازت دے، اچھا الاٹ کرے، اور یہ دیکھیں یہ جو بنجر زمینیں ہیں تو یہ آپ دیکھیں کتنے، آپ دیکھیں 47 کے جو مہاجرین ہیں، پھر اس کے 90 کی دہائی میں جو مہاجرین وہ مقبوضہ کشمیر سے ہجرت کر کے یہاں آئے، ان کے لیے دیکھیں ان کو مختلف جگہوں پہ کوئی سرکاری کی تہیہ اراضی تھی ادھر، پھر لوگوں نے انفرادی طور پہ بھی ان لوگوں کے ساتھ کافی تعاون کیا ہے۔ تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حما الا للہ ولرسولہ، کہ کسی بیکار زمین کو اپنانے کا حق صرف اللہ اور اس کے رسول یعنی حکومت کو ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ کوئی آدمی امام المسلمین یعنی حکومت اسلامی کی رضامندی کے بغیر کسی بیکار چیز کا مالک نہیں ہو سکتا، البتہ دور دراز کی دیہاتی زمینوں کو بعض ائمہ نے اس شرط سے مستثنا قرار دیا ہے۔ پھر ایک شرط یہ بھی ہے کہ کوئی شخص یعنی وہ جس زمین کو آباد کرنا چاہتا ہے اسے آباد کرنے کا کام شروع کر دے، یعنی ایسے ہی نہیں کہ بات ٹھیک ہے اس کے اوپر وہ لائنیں کھینچ کے تو پھر وہ کہتا ہے کہ یہ میرے لیے خاص ہو گئی، تو وہ ایسے ہی بنجر زمین کو آتا یا لائن کھینچ کے اوپر چونا وہ پھیر کے کور کر لے، باؤنڈریاں بنا لے اس طرح سے، تو اس طرح اس کی زمین، بلکہ کیا کرے کہ اس میں ہل جوتنا، پانی دینا، گوڈی کرنا، نالی بنانا والا، یعنی کام شروع کرے، کام کا آغاز کرے۔ کام شروع ہی نہیں کیا تو اس طرح ساری زمین کے اوپر وہ ہاتھ کھینچنے سے زمین تو نہیں ہو سکتی۔ تو اگر کام شروع نہیں کیا تو اس زمین کا مالک نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ زمین کنویں، چشمہ یا تالاب وغیرہ کی حریم یعنی منڈیر نہ ہو، ٹھیک ہے نا، یعنی وہ باڑا نہ ہو، جس کی حد ضرورت کے مطابق 10 گز سے 500 گز تک
چاروں طرف ہو سکتی ہے، یعنی کوئی عوامی گزرگاہ نہ ہو، کوئی عام درافتوں سے متاثر نہ ہو، یا پھر یہ جو ہے نا پبلک کی فلاح بہبود کے لیے کوئی اگر اس والے سے کوئی پالیسی بنتی ہے تو اس سے اس کا تصادم نہ ہو، ان ساری چیزوں کو پیش نظر رکھنا انتہائی ہے، یعنی شرائط مواد میں یہ چیزیں آتی ہیں۔ پھر بنجر زمینوں کو قابل کاشت بنانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ زمین حکومت کی ملکیت میں رہے، جس طرح کہ وہ حضرت فاروق رضی اللہ قال حکومت کی ملکیت میں رہے اور حکومت اپنی نگرانی میں اسے کاشت کرائے۔ ایسی صورت میں اگر کاشتکار کاشت کرنے والا ذمی ہے تو حکومت اس سے خراج لے گی، اگر کاشتکار مسلمان ہے تو اسے عشر لیا جائے گا۔ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں اذن عام دے دیا تھا کہ جو شخص بنجر زمین کو آباد کرے گا وہ اس کی ملکیت ہو جائے گی۔ اس کا بڑا فائدہ یہ ہوا کہ تمام زمینیں آباد کر لی گئیں اور مسلمانوں کی معاشی ترقی میں اضافہ ہوا۔ تو یہ تھا جی یہ مختصر سا یہ ٹاپک احیاء مواد سے متعلقہ۔ اب آگے ایک ہے ہمارا ٹاپک، یہ جو آپ پڑھ چکے ہیں، یہ میں نے کوسچن بھی دیا تھا اسی حوالے سے کہ معاشی ترغیبات کی اہمیت، قرآن، احادیث، عمل صحابہ، یہی وہ کوسچن تھا جس کے آپ میں سے اکثر لوگوں نے یہاں پہ ٹھوکر کھائی، پتہ نہیں کس کتاب کا سہارا لیا ہے، کس طرف گئے۔ تو وہ جو چیزیں لکھنے والی تھیں، جو چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی تھیں، وہ اس کا آپ نے جواب نہیں دی۔ یعنی معاشیات میں معاشی ترغیبات سے متعلق یہی ہے کہ اس حوالے سے قرآن مجید نے کس نوعیت کی معاشی ترغیب دی، اچھا اللہ کے نبی کا اس حوالے سے فرمان گرامی کیا ہے، اچھا صحابہ کبار کا اس حوالے سے طرز عمل کیا تھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ ائمہ مجتہدین جن پیشوں سے وابستہ تھے، گویا کہ یہ محنت ہی ہے، محنت ہی کی بارے محنت کی ترغیب ہے۔ معاشی وہی ہے نا، معیشت کہ آپ نے کمانا کیسے ہے، تو محنت یہی ہے، گویا کہ وہ جائز معاملات حلال و حرام کے حوالے سے کتنی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا تھا میں، تو اس میں بھی آپ لوگوں نے کوئی تھوڑا ادھر ادھر کر دیا ہے۔ تو بہرحال یہ معاشی ترغیبات اور اب محنت یہ دونوں سیم ہی ٹاپک ہیں۔ تو بہرحال یہ تکرار یا عادت جسے کہتے ہیں، یہ دوبارہ میں چونکہ وہ سلیبس میں یہ چیزیں اسی طرح سے مینشن ہیں، اس کا اسی طرح سے تکرار ہے، چلو میں آپ کے ساتھ موٹی موٹی چیزیں پھر شیئر کر لیتا ہوں تاکہ جو کوئی تھوڑی بہت کنفیوژن ہے، نہیں تو میں اگلے ٹاپک کی طرف چلا جاتا۔ اگلا ٹاپک ہمارا تھا یہ محنت کی اہمیت کے حوالے سے، یعنی گویا کہ یہ میں نے ابھی آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا، آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ترغیبات میں ساری چیزیں میں بیان میں نے کر دی ہیں کہ یہ محنت اچھا یا معاشی ترغیب، اس کی لغوی و اصطلاحی تاریخ، اس کی اہمیت قرآن کریم کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، اسوہ حسنہ کی روشنی میں، عمل صحابہ اور ائمہ مجتہدین کے عمل کی روشنی میں یہ کلیئر ہو چکی ہیں۔ لیکن پھر اس کے بعد جو اگلا ٹاپک تھا ہمارا وہ نظریہ محنت یا اجرتوں کے تعین کے جو نظریات ہیں، یہ چیزیں کرنی تھی، لیکن یہ کنفیوژن دور کرنے کی کے حوالے سے پھر آپ کے ساتھ دوبارہ یہ شیئر کر رہا ہوں، اور یہ بڑی اس کو پھر پیش نظر رکھنا ہے، یہ بار بار یہ چیزیں انشاءاللہ آپ کو کام دیں گی۔ میں نے آپ کے ساتھ یہ محنت کی جو ہے نا اہمیت، اس کی امپورٹنس بیان کرنے سے پہلے یہ اس کی لغوی اور اصطلاحی تعریف یہ میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ محنت عربی زبان کا لفظ ہے۔ محنت کس کا یعنی عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی آزمائش، مشقت، تکلیف، تھکاوٹ، امتحان لینا، اچھا صاف کرنا، نرم کرنا، مخالفت کرنا، غور و فکر کرنا اور عطیہ دینے کے، ٹھیک ہے۔ تو اصطلاح میں یہ تو لغوی اس کا معنی ہو گیا، اصطلاحی تعریف کیا ہے کہ محنت سے مراد ذہنی صلاحیتوں اور جسمانی طاقتوں کو کسی مقصد کے
حاصل کرنے میں صرف کرنا ہے۔ اگر یہ صلاحیتیں جائز کاموں میں صرف کی جائیں تو اسے محنت حسنہ یا سعی مشکور کہا جاتا ہے، اور اگر ناجائز کاموں میں لگائے جائیں تو اسے محنت رذیلہ یا سعی خاسر کہا جاتا ہے۔ محنت کی خصوصی یہ بھی لگا، یہ سارا چیزیں ادھر آپ کے بک کے اندر بھی یہ اس کی جو خصوصیات ہے محنت ہوئی، تو آپ یعنی محنت اپنے اندر خصائص کیا رکھتی ہیں، یہ آپ یہ تھوڑا بہت نوٹ کر لیں کہ آپ کی سکرین کے اوپر میں اشیاء خدمات کی پیدائش، مادی معاوضہ، محنت جو ہے یہ مزدور کا جزو لا ینفق ہے، اس کے بغیر تو کوئی کام ہو سکتا، اور عاملین پیدائش کے حوالے سے بھی بات ہو جائے، سرمایہ، تنظیم، محنت، یہ اس حوالے سے باتیں ہو چکی ہیں۔ پھر استعداد کار میں بھائی کوئی شخص زیادہ کر سکتا ہے محنت، کوئی اتنی نہیں کر سکتا، کسی کے پاس کوئی ٹیکنیکل وہ دیکھیں نا وہ صلاحیت ہے، کسی کے پاس وہ چیز نہیں ہے، تو اس حوالے سے پھر آگے اسی کے مطابق معاوضے کا تعین بھی ہوتا ہے، تو جو شخص جتنی محنت کرتا ہے وہ تو اس کا پھل کھاتا ہے، ٹھیک ہے، جو دن رات، لیکن آگے پھر اس کی حدود و قیود بھی ہیں، ٹھیک ہے، محنت جائز کام کے اندر، ناجائز یا آپ دیکھیں وہ بھی تو محنت ہے۔ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ آپ ہاتھ میں ایک وہ خدا نخواستہ کوئی ایسی صورتحال ہو، اور جس طرح آپ آئے دن یہ اس میں ٹی وی کے اوپر یہ چینلز کے اوپر دیکھتے ہیں ڈکیتیاں، وہ بھی تو یعنی وہ اس کو سعی مضموم، ابھی اسی لیے محنت حسنہ ہے، ایک ہے محنت سجیہ، سعی خاصر، خسارہ کی طرف لے جانے والی ہے۔ تو ہاتھ میں رکھے نا ریوالور، وہ چلا جائے کسی جگہ پہ لوٹ مار شروع کر دے، چھینا جپٹی شروع کر دے، وہ اپنے طور پہ وہ بھی ایک محنت ہے، لیکن وہ سعی خاصر ہے، اس میں آپ کی جان چلی گئی، دنیا میں بھی آپ لان تان، آخرت میں بھی لان تان ہے، دنیا میں بھی خسارہ اور آخرت میں بھی خسارہ۔ ایسا شخص جو اس یعنی محنت کی طرف جاتا ہے، سعی خاصر کرتا ہے، تو خسارے والی کوشش کرتا ہے، تو پھر واقعتاً خسارہ ہے۔ اپنے ایون یہ کہ کنبہ اپرادھی اپنے سارے علاقے کو ایسے لوگ بدنام کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو محنت کی اہمیت، تو آگے بڑھتے ہیں ہم اب آگے محنت کی اہمیت قرآن حکیم کی روشنی میں۔ قرآن مجید میں محنت کے لیے جو استعمال ہونے والے الفاظ ہیں، یعنی اسلام میں محنت کو بڑی اہمیت ہے، محنت کے لیے قرآن میں مختلف الفاظ استعمال ہیں، مثلا کسب، عمل، جہد، سعی اور ابتغاء وغیرہ۔ تو سورہ عنکبوت آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ ہماری رضا حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں ہم اپنے راستے انہیں ضرور دکھائیں گے۔ اسی طرح سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے محنت اور کوشش کی۔ سورہ نساء یعنی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، کہ مردوں کے لیے وہی کچھ ہے جتنی وہ محنت اور کوشش کریں، اور عورتوں کے لیے وہی کچھ ہے جتنی وہ محنت اور کوشش کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا فضلا من ربکم، کہ تمہارا پروردگار وہ ہے، رب وہ ہے جو سمندر کے اندر کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اپنے رب کا فضل کرے۔ یہ ہے نا وابتغوا، ابتغاء، یہ اوپر دیکھیں کسب، عمل، جہد، سعی اور ابتغاء، یہ سارے وہ الفاظ یہاں پہ آ رہے ہیں متعلقہ آیات میں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تنسا نصیبک من الدنیا، یہ سورہ قصص، لا تنسا نصیبک من الدنیا، کہ دنیا سے آپ نے حصے کو مت بھول، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قرآن مجید میں ارشاد۔ پھر اللہ فرماتے ہیں
کہ اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، کہ جب یہ تم نماز پوری کر چکو، پہلے ہے نا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، آگے ہے فإذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، کہ جب تم جمعہ کی نماز پوری کر چکو تو زمین کے اندر پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ فضل تلاش یہی ہے، کوئی کاروبار میں ہے، وہ کھیت میں کام کرنا چاہتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں، گویا کہ وہ ایک مخصوص ٹائم ہے جو وہ نماز کا، جمعے کا، وہاں پہ آپ نے گویا کہ یہ کام کاج چھوڑ کے تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے۔ اس کے بعد کوئی پابندی نہیں ہے، جائیں اپنے دکان کھولیں، کاروبار کریں، کوئی اور چیز جو کاروبار ہے اس کے ساتھ گویا کہ وہ اپنی۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، یہ سورہ نبا میں آتا ہے، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، پھر اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، کہ ہم نے دن کو واضح کیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ، یہ سورہ ملک میں اللہ فرماتے ہیں کہ زمین کے اطراف و کنار، مناکب یعنی اطراف و کنار، تو زمین کے اطراف و کناروں میں چلو اور اللہ کے دیے ہوئے رزق سے کھاؤ۔ اطراف کنارے سے چلنے سے کیا مراد ہے؟ آپ دیکھیں یہ حکومتی سطح پر اب شعبے بنے ہوئے ہیں، جیولوجی کا محکمہ یعنی وہ شعبہ ہے جیولوجسٹ، زمین کے اندر گویا کہ وہ تیل یا معدنیات وغیرہ اس کی تلاش میں رہتے ہیں یہ لوگ، کمپنیاں بنی ہوئی حکومتی سرپرستی میں، پرائیویٹ کمپنیاں، سرکاری کمپنیاں جو یہ کام کرتی ہیں، یعنی کہ وہ ذرائع، ٹھیک ہے نا، وہ سورسز وہ اس کی تلاش میں رہتے ہیں کہ بھائی کہیں سے تیل مل جائے، معدنیات یا ضروریات جس سے حکومت کو یا عوام، حکومت سے مراد عوام ہی کی حکومت ہے نا، حکومت اپنے گھر میں تو کوئی شخص نہیں رہا، آگے وہ لوگوں کی ویلفیئر کے اوپر، باقی معاملات کے اوپر وہ جو ہے نا وہ دفاع کے اوپر یہ چیزیں وہ کہ کام دیتی ہیں۔ تو بہرحال بات ہی ہو رہی تھی کہ وہ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور پھر فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ، ہاں اس حوالے سے بات بڑھ رہی تھی آگے۔ تو یہ تھی جی وہ متعلقہ وہ آیات۔ اب ہم احادیث کی طرف آتے ہیں، محنت کی اہمیت قرآن حکیم کی روشنی اور محنت کی اہمیت احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما اکل احدکم طعاما قط خیرا من عمل یدہ، کہ بہترین کھانا وہ ہے جو اپنی ہاتھ کی کمائی سے حاصل کیا گیا ہو، محنت سے حاصل کیا گیا ہو۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ القاسب و حبیب اللہ، محنتی اللہ کا دوست ہے۔ اس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من لم یکن کلن علی الناس، تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں پر بوجھ نہیں بنتا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اوت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، یعنی مزدور کو اس کی مزدوری، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اذا صلیتم الفجر فلا تنوموا عن طلب ارزاقکم، کہ جب تم فجر کی نماز پڑھ چکو، صلیتم الفجر، یہ نماز فجر کی نماز فجر پڑھ چکو تو فلا تنوموا عن طلب ارزاقکم، تو رزق کی طلب سے غافل مت ہو جاؤ، یعنی وہ کام مت بھول جاؤ۔ بعض لوگ پھر یہ کہ نماز کیا پڑھنا، سوئے رہتے ہیں پورا دن، تو اس سے گویا کہ یہ کوئی مستحسن بات نہیں، بلکہ اسلامی لحاظ سے، اسلامی نقطہ نظر سے اس کی مذمت ہے۔ اکثر لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ پڑھے ہی رہتے ہیں پورا دن، نماز کیا پڑھنا اس کو فکر ہی نہیں ہوتی کسی بات کی۔ تو پھر فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کانا آدم حراسن وکانا ادریس حیاتن وکانا داود زرارن وکانا نوح نجارن وکانا داود زرارن وکانا موسیٰ رائین
وَكَانَ نَبِيُّنَا صلی اللہ علیہ وسلم یاکل من سعیہ یا من عمل یدہ، کہ حضرت آدم علیہ السلام کاشتکار تھے، حضرت ادریس علیہ السلام درزی تھے، حضرت نوح علیہ السلام بڑے ہی تھے، حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کا کام کرتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے تھے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محنت سے، ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔ تو اسی طریقے سے ایک اور روایتیں ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سافرو تستغن، تم سفر اختیار کرو، سافرو تستغن، صرف سفر اختیار کرو غنی ہو جاؤ۔ سفر سے مراد یہ نہیں کہ بندہ وہ بے ہنگم بس صرف وہ چلتا رہے بغیر کسی وہ جو ہے نا ٹارگٹ کے، کوئی منزل مقصود کا تعین ہی نہ ہو، ایسے چلتا رہے۔ وہ یہاں پہ سفر سے مراد یہ ہے کہ آپ نے یعنی معاشی سٹرگل کے حوالے سے، وہ معاشی تگدو کے حوالے سے آپ نے سفر اختیار کرنا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں دیکھیں نا، جن جن لوگوں نے گویا کہ معاشی معاملات ان کے یعنی ان کو بہتر بنانے کے لیے، اپنی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے نہ صرف اپنے ملک بلکہ بیرون ملک کے سفر اختیار کیے، تو آپ دیکھیں ان کی قسمت اور حالات کیسے بدلیں۔ اور سعودی عربیہ یعنی مڈل ایسٹ، پھر اسی طریقے سے یہ یو کے یا دیگر جہاں کہیں لوگ یعنی معاشی معاملات کے حوالے سے وہاں سفر اختیار کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں پھر آپ دیکھیں ان کے حالات کس طرح بدلتے ہیں، قسمت کس طرح سے بدلتی ہے۔ تو اپنی نہ ایسے لوگ نہ صرف اپنے حالات گویا کہ ان کے سنورتے ہیں، معاشی معاملات درست ہوتے ہیں، بلکہ ایسے لوگ جو محنت کش طبقہ ہے، چاہے وہ دماغ اس کا تعلق یعنی دماغ سے، جس میں ابھی میں نے ابتدا میں بتایا تھا ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں، ذہنی اور جسمانی، وہ چاہے جسمانی صلاحیتیں یعنی ہاتھ سے کام کرتے ہیں، مزدوری میں وہ بھی ایک مزدوری ہے ذہنی طور پہ، جو لوگ وہ ذہنی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ابھی میں نے جو بات کی کہ وہ نہ صرف اپنے معاملات، اپنے معاشی حالات ان کو درست کرتے ہیں، سنوارتے ہیں، بلکہ ملکی معاملات میں بھی وہ اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ اور آج کل تو آپ دیکھیں ہر دوسرے چوتھے روز یا ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ ایسے لوگ جو باہر جا کے محنت مزدوری کرتے ہیں، اپنی خدمات پیش کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں جو کچھ وہ ان کو روپیہ پیسہ، چاہے وہ ڈالر کی صورت میں، پاؤنڈ کی صورت میں، ریال کی صورت میں، درہم دینار کی صورت میں ملتا ہے، وہ اپنے ملک کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے ملک کے لیے جب وہ دیکھیں نا، تو وہ اسی ترسیلات زار، تو اس سے پھر دیکھیں حکومتیں بھی فائدہ اٹھاتی ہیں، پھر ان کا یعنی ان کی محنت کے نتیجے نہ صرف ان کا گھر بار بلکہ معاشرہ پورا، محلہ، پھر ظاہر ہے ملک کی سطح تک یعنی اس کا وہ فائدہ پہنچتا ہے، ہر ایک کو گویا کہ اس سے کسی نہ کسی صورت میں فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اسی والے سے ایک اور حدیث پاک کہ اطلب الرزق فی خبائے الارض، کہ رزق جو ہے زمین کی پنہائیوں میں تلاش کرو، یعنی جس کو پیٹ کا ہے، اطلب الرزق فی خبائے الارض، زمین کے پیٹ یعنی پنہائی پوشیدہ جگہ اندر، میں نے بات کی نا یہ محکمے جیولوجسٹ جو ہیں، یا اسی طریقے سے سمندر کے اندر جا کے وہ تیل کی تلاش کرتے ہیں، خزانوں کی تلاش میں رہتے ہیں، پھر یہ کہ معدنیات کی تلاش میں رہتے ہیں، پھر کچھ نہ کچھ ملتا ہی ہے آخر بالآخر۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں
کہیں سے تیل نکل رہا، کہیں سے معدنیات ہیں، کہیں سے گیسز نکل رہی، تو ظاہر ہے پھر یہ ہے نا اطلب الرزق فی خبایا الارض یہ. تو اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من ابتع بہی عملہ لم یسر بہی نسبہ، کہ جو شخص محنت اس کے مقابلے میں، ایک طرف تو یہ ہے، لیکن جو اس سے جی چراتا ہے محنت سے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کا خاندان، اللہ کے نبی فرمایا کہ اس کا خاندان اسے تیز رفتار نہیں بنا سکتا، کہ جو محنت سے جی چراتا ہے بالکل اس طرف جاتا ہی نہیں ہے. تو اب ظاہر کس حد تک، یعنی آپ دیکھ لیں اپنے آس پاس اپنے پڑوس محلے میں ایسا شخص جو بالکل نہ کما نہ کھٹو ہو، اگر اس کے جو ہے نا خاندان کے بعد افراد اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، کوئی کاروبار کے لیے اس کو ترغیب دیتے ہیں، ایون یہ کہ کوئی کاروبار سیٹ کر کے بھی دے، اگر اہلیت نہ ہو، محنت سے جی چرائے، تو پھر وہ کاروبار تباہ و برباد ہو جاتا ہے. تو گویا کہ جو لوگ محنت کرتے ہیں، اس حوالے سے میں کافی چیزیں آپ کے ساتھ مجھے یاد پڑتا ہے شیئر کیے ہیں. ہمارے اپنے ادھر میرپور کے چند ایسے لوگ جو محنتی ابتدا میں بالکل قلیل سرمایہ، جسے کہ سرمایہ کیا شاید تھا ہی نہیں، تو ظاہر ہے شروعات گھرا منڈو سے، پھر اللہ نے پھر ان کو وہ کچھ دیا کہ آج وہ لوگوں کی وہ سپورٹ کر رہے ہیں، کرتے رہیں، مساجد بنائیں، اچھا ہاسپیٹل بنائیں. تو ایسے لوگ جو محنت کرتے ہیں، پھر اس محنت کا انہیں احساس ہوتا ہے. تو بیٹھے بٹھائے جو ہے نا، ہم نے پڑھا تھا یہ میٹر ایزی کم ایزی گو، انٹر لیول پہ میٹر ایزی کم، تو آسانی سے جو چیز آ رہی ہے اسی طرح سے وہ چلے بھی جاتی. تو یہ شانت طرز زندگی جسے کہا جاتا ہے کہ کمانے والا کوئی ہے، نشے کرنے والے اڑانے والے یہ لوگ ہیں. تو پھر اسی طریقے سے وہ ایزی کام ایزی کو جو محنت سے جی چراتے ہیں، ان کے رویے اس طرح سے، ان کے معاملات اس طرح کے سیٹ ہو جاتے ہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے اوپر یہ لوگ بوجھ بن جاتے ہیں بجائے دوسروں کے. خیرکم من لم یکن کلن الناس، ابھی دیکھیں الگ خیرکم من لم یکن کلن، تو میں سے بہتر اور دوسروں پر بوجھ نہیں، اپنا بوجھ خود اٹھاتا ہے بلکہ دوسروں کو سپورٹ کرتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے نا کرم فرمائے، ہم سب یعنی محنت حسنہ جسے کہ سعی مشکور، یہ ہمارے قدم اس طرف بڑھیں. تو اسی حوالے سے ایک اور روایت ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں محنت کی وجہ سے اکٹھے پڑے ہوئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں کو چوما اور فرمایا کہ کفانے یحبہم اللہ تعالیٰ، کہ ان ہتھیلیوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے. کس وجہ سے؟ محنت ہی کی وجہ سے. اس لیے کہ وہ یہ ہے نا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، یہ روایت ہے کہ اہل مدینہ اپنی زمینوں پر محنت و مشقت کرنے میں مصروف رہتے تھے. پھر اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص رزق کے حلال کی تلاش میں محنت کرتا ہے اور تھکا ماندہ گھر پہنچ کر سو جاتا ہے، اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اور صبح جب وہ اٹھتا ہے تو اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، یعنی کس کے نتیجے میں؟ محنت کے نتیجے میں. تو پھر اللہ کے نبی کا فرمان گرامی ہے کہ عبادت کے 10 حصوں میں سے 9 حصے حلال رزق کے لیے محنت کرنے میں. اچھا، یہ صحیح بخاری میں حضرت زبیر بن عوام سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جنگل سے لکڑیاں لا کر بازار میں فروخت کرے تو یہ اس کے لیے بھیک مانگنے سے بہتر ہے. یہ صحیح بخاری ہی کی ایک اور روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا آپ نے بھی بکری چرائی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، میں بھی چند کی رات کے عرض اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا. اسی طرح یہ طبرانی کی ایک روایت ہے کہ جو شخص تلاش معاش میں اپنے اہل و عیال اور وطن سے دور چلا جائے اور اس حالت میں اسے موت آ جائے تو وہ جنتی ہے. تو
سنن ابو داود میں سنن ابو داود میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود محنت کی، مقام میں جرف پر کاشتکاری کی، مکہ میں بکری چرائیں، اور حضور اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامان تجارت شام و بصرہ کی منڈیوں میں لے کر گئے۔ اس طرح آپ نے تجارت بھی کی اور محنت بھی کی۔ تو آگے ہے جی، یہ کلیئر ہو گیا، یہ سکرین کے اوپر بھی دیکھ لیں، یہ ریفرنس دے چکا ہوں۔ تجارت، محنت، مکہ میں بکریاں، خندق کھودی۔ خندق ہر کام میں اللہ کے نبی نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ مسجد نبی کی تعبیر میں مسجد کو ہر جگہ پہ اللہ کے نبی نے، خندق کا واقعہ تو وہ بارہا آپ کے ساتھ میں شیئر کر چکا ہوں کہ جب غزوہ خندق کھودی جا رہی تھی تو اللہ کے نبی شانہ بشانہ، بلکہ وہاں پہ بڑے عجیب قسم کے واقعات دیکھیں نا، رلا دینے والے واقعات کہ خندق کھود کے صحابہ کے بعد جب بھوک نے نڈال کیا تو اللہ کے نبی کے پاس آ گئے، عرض کی یا رسول اللہ اب بھوک کے مارے کھڑا ہونا مشکل ہو رہا ہے، تو چاہے جائے کہ ہم یہ خندق کھودیں، تو اب ہمت نہیں رہی۔ تو اب ہمت نے جواب دے دیا ہے، دیکھیں یا رسول اللہ پیٹ کے اوپر پتھر باندھے، تو اللہ کے نبی نے اپنے بدن اطہر سے کپڑا اٹھایا، ٹھیک ہے نا، تو 2 پتھر باندھے ہوئے دیکھے ان کے، پھر یعنی جو شکایت کرنے والے تھے ان کے شکایت، اور پھر یہ ان کے جو لب وہ بند ہو گئے۔ شکایت کرنے پر گویا کہ انہوں نے وہ ان کو ندامت ہوئی ایک لحاظ تو کہ ہم نے کیا شکایت کی۔ اب اللہ کے نبی کا یہی ہے نا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور یہ غزوہ احزاب یا خندق جسے کہتے ہیں اسی مرحلے پہ یہ سورہ احزاب ہی میں لقد کان لکم، یہی یہاں ہی پہ یہ جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، خود نے شکایت آتی ہے، یعنی شکایت کیا ہے کہ بھائی اپنے وہ جو صورتحال تھی نڈھال ہونے کی، وہ کیفیات کہ یا رسول اللہ آپ کیا کریں، تو اللہ کے نبی نے جب وہ 2 پتھر بندھے ہوئے وہ دکھائے تو اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے نبی کی جو حیات بابرکات ہے اس میں بہترین نمونہ ہے، اس لیے کہ ایک نہیں ادھر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، کام بھی اسی رفتار سے ہے، اس سے بڑھ کے ہے، بلکہ اگلا مرحلہ جو دیکھیں نا کہ جو چٹان ٹوٹ نہیں رہی تھی تو وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو توڑا، 3 ضربے لگائے، اس سے روشنی نمودار ہوئی، ایک ضرب لگائی، ایک حصہ ٹوٹا، روشنی، فرمایا مجھے شام کی کنیاں، دوسری ضرب لگائے مجھے یمن کی کنیاں، پھر مجھے فارس کی کنیاں تھا۔ یہ دیکھیں نا، تو یہ ہے محنت، عزم، ہمت، حوصلہ۔ پھر یہ دیکھیں نہ صرف اس علاقے کی بلکہ کائنات کی قسمت بدل گئی، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی جی کہ اللہ کے نبی کا یہ عمل، آپ کا فرمان، پھر آپ نے ہر کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ آگے ہے محنت اور صحابہ کا ہے، صحابہ و ائمہ مجتہدین کے طرز عمل کی روشنی میں محنت۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کپڑے کا چلتا پھرتا کاروبار کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بکری چرائیں اور تجارت بھی کی۔ ایک دفعہ حضرت عمر نے دیکھا کہ بعض لوگ توکل اللہ کا دعویٰ کر کے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے انہیں دورے سے مارا اور فرمایا کہ کوئی شخص رزق کی کوشش تک کر کے خدا سے یہ دعا نہ کرے کہ اللہ مجھے روزی دے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ آسمان سے سونے چاندی کی بارش نہیں ہوتی، بس ہر شخص اپنی محنت سے روزی کمائے۔ اسی طرح ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں تشریف لائے، دیکھا کہ ایک آدمی مجمع کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ ہے کوئی جو جہاد کی تیاری میں میری مدد کرے، یعنی جہاد فنڈ۔ حضرت نے آگے بڑھ کر اس یعنی وہ جو آواز لگا رہا تھا، صدا لگانے والے کا ہاتھ پکڑا اور
مجمع سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ ہے کوئی، یعنی کون ہے جو اس شخص کو اپنی زمین پر کام کروانے کے لیے اس کو نوکر رکھتا ہے؟ ایک شخص نے کہا مجھے نوکر کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر نے جہاد فنڈ مانگنے والے کا ہاتھ اس شخص کے ہاتھ میں دے دیا اور ماوار تنخواہ طے کر دی۔ کچھ عرصہ کے بعد حضرت عمر فاروق اللہ تعالیٰ نے مسجد میں دریافت فرمایا کہ اس شخص کا کیا حال ہے؟ جس شخص نے اس کو نوکر رکھا تھا اس نے جواب دیا کہ اب وہ بڑا خوشحال ہے، تنخواہ سے اس نے کافی سرمایہ جمع کر لیا۔ حضرت عمر فاروق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سرمایہ سمیت، جتنی اس کی تنخواہ بن چکی ہے اس سمیت اسے میرے پاس بھیج دو۔ وہ شخص سرمایہ سے بھری تھیلی لے کر حضرت عمر کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا خذ هذه وإن شئت أغض وإن شئت فاجلس، کہ یعنی یہ تھیلی لو اور اب اگر چاہو تو جہاد کرو، یعنی اس کو جہاد فنڈ میں دے دو، اور چاہو تو گھر بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر فاروق اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعہ سے یعنی آپ کا یہ جو عمل تھا اس سے کیا بات سامنے آتی ہے؟ محنت ہی کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اسی طرح فقہائے کرام یا عامہ مجتہدین، یعنی قرن اول کے فقہاء مفسرین علماء جتنے بھی، چاہے وہ فقہاء ہیں مفسرین اور علماء، ان میں سے اکثر محنت کش اور بیچارے غریب تھے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پیشے بذات خود معزز یا ذلیل نہیں ہوتے، اور کتنے معزز، یعنی کہ دیکھیں بعض پیشے ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ جب وہ دیکھیں کوئی بیچارہ، یعنی کسی نے حجام کی دکان کھولی ہوتی ہے، کوئی جوتے گانٹ رہا ہوتا ہے، جوتے فروخت کر رہا ہوتا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی یعنی مختلف، اور ایون یہ کہ جو لوگ جا کے آپ لوہے کا کام کرتے ہیں بیچار، تو بعض جو ہے نا کم عقل لوگ، کام فہم لوگ، وہ ان کو طنز کرتے ہیں کہ فلاں لوہار ہے، فلاں جناب یہ کمہار ہے، فلاں پتہ نہیں کیا کیا، اس طرح کی یہ اس ایک طرح سے ان کی محنت کے اوپر ان سے ہم طنز کرتے ہیں۔ تو یہ قابل مذمت ہے، یہ اس طرح کی حرکت، اس طرح کے الفاظ نکالنا انتہائی مذموم ہے، ان کی مذمت کی گئی ہے۔ پھر ویسے بھی آپ دیکھیں نا کسی کی یعنی اللہ فرمائے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنو آدم کو عزت و شرف کرے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ یورپین کنٹریز میں جہاں کئی لوگ ہر طرح کا وہ کام کرتے ہیں وہاں پہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، تو ہم جو مسلمان جس سے ان کو اس حوالے سے اخلاق کی پہلو پتہ نہیں کس حد تک کیا وہ کچھ ہے، وہ اس کو فالو کر کے کوئی کسی کو نہیں پوچھتا کہ تو یہ کام، بس اس نے ایک لحاظ سے وہ کرنا ہے، اپنی معیشت خود چلانی ہے، کوئی اس طرح کوئی، تو ادھر کوئی طنز نہیں ہے۔ تو ہمیں جہاں پہ منع کیا گیا ہے کہ اسلامی اس حوالے سے اس کی تعلیمات یہ ہیں کہ کوئی کسی کی یعنی بغض نہ رکھے، حسد نہ اس کے اوپر تانا زنی نہ کرے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تو اس کے برعکس کب کرتے ہیں؟ حالانکہ ہلاکت ہے، ویل لکل ہمزہ، کا ہلاکت ہے ہر عیب نکالنے اور تانا زنی کرنے والے کے لیے۔ تو چھوڑتے ہیں ہم ان باتوں کو قطعی طور پہ، اور کیا کیا باتیں کرتے ہیں گھروں کے اندر، دیکھیں گھر سے باہر ذرا سوسائٹی معاشرے کے اوپر نظر دوڑائیں، مارکیٹوں بازاروں میں چلے جائیں، جہاں پہ کوئی اچھی بات ہے وہ تو اچھی ہے، جہاں پہ اس کے مقابلے میں دیکھا اچھائی کے مقابلے میں دیگر جو ہے بری حرکتیں ہم کس نوعیت کی کر بیٹھتے ہیں وہ ہم سب کو معلوم ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ قابل مذمت ہے کہ کوئی شخص کسی پیشے سے وابستہ ہو تو اس سے ہم طنز کریں، بلکہ اس کو سپورٹ کریں کہ بھائی یہ کام کر رہا ہے۔ اگر شخص لوہے کا کام کرنے والا لوہار چھوڑ دینا تو آپ دیکھتا ہوں میں کس طرح لوہے کا کام نہ ہو تو آپ یہ سریا نہ ہو، ذرا دیکھیں نا، میں بات کیا کرتا ہوں یہ کلاس میں، کلاس سے باہر جس کسی کلاس میں یہ ٹاپک زیر بحث آتا ہے، چاہے یہ آپ کے ساتھ بھی شیئر یہ اسی والے سے کر رہا ہوں کہ اگر یہ لوہا بنانے والا یا یہ جو لوہار ہے یہ کام چھوڑ دے پھر ہماری زندگی کتنی مشکل ہو جائے، ہماری چھت کیسے، ٹھیک ہے نا، وہ سریا نہ ہو تو کیا، اب اسی طریقے سے لوہا نہ ہو تو پھر ہمارا دفاع، یہ لوہے کے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، یہ سورہ حدید پوری سورہ مبارکہ ہی ہے، تو اب اس کے فوائد کتنے ہیں ذرا اس کے اوپر، تو آگے پھر وہ جو کام اس سے متعلقہ کام لے رہا ہے
اس سے متعلق ہے جو تو کوئی دفاع ہے، کوئی ہماری ضرورت ہے، کیا سے کیا، کئی تجارت ہے، کیا پھر ہمارے ٹرانسپورٹیشن کیا، یعنی کہ اس کسی چیز کو ہم اگنور کر سکتے ہیں تو پھر اسی طریقے سے وہ جو لکڑی کا کام کرتا ہے اس کو ہم کسی طرح سے تنگ کر رہے ہیں، کوئی اسی طرح باقی ہے جو، تو یہی اجام ہی نہ ہونا ذرا، تو پھر دیکھتا ہوں میں آپ کس طرح کے ملانگ بنے ہیں، آپ کا حریہ ہی بگڑا ہوا ہو، تو کس طرح کی گویا کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم لاشعوری طور پہ کس طرح کی وہ جو زبان سے ایسے بےڈھنگے انداز میں الفاظ نکال دیتے ہیں. اور یہ چینل کے اوپر میں نے خود کئی دفعہ دوسروں کے اوپر وہ یعنی سیاسی لحاظ سے طنز کرتے ہوئے لوگوں کو، تو یہ ہے ہمارے. تو بات ہو رہی تھی جی کہ یہ پیشوں کے اعتبار سے کہ پیشے بذات خود معزز یہ یا حقیر یا ذلیل نہیں ہوتے، بلکہ یہ کردار اور اوصاف ہوتا ہے جس سے کوئی فرد معزز بنتا ہے. مثلا آپ دیکھیں نا، کپڑے کی تجارت کرتے تھے حضرت امام ابو حنیفہ، کپڑے کی تجارت کرتے تھے تو شہرت انہوں نے کیا پائی، یہ البزاز کہلائے. اچھا جی، اسی طریقے سے امام کرابیس یعنی معمولی قسم کے کپڑوں کی تجارت کیا کرتے تھے. امام کفال تالے بنایا کرتے. امام ابن قطع کا درزی تھے، الخیاط کہلائے. امام جساس چونا کاری اور سفیدی کیا کرتے تھے. اب ابو بکر کا اب دیکھیں نام، یعنی جو کام کرتے تھے جساس، وہ چونا، تو نام جساس پڑ گیا، الجساس. یہ دیکھیں نا، اب تفسیر احکام القرآن آپ کی لائبریری میں موجود ہے. ادھر امام سیدلانی عطر فروش تھے، امام دکاک آٹا فروش تھے، اور امام صابونی صابن فروش تھے. ان کی بھی تفسیر ہے، محمد علی صابونی صفت التفاسیر، یہ بھی شاید ہماری لائبریری میں موجود ہے، مجھے یاد آ رہا. تو امام نعالی جوتا بنانے والے، جوتا امام نعالی دیکھیں، ابھی یہ بات کی ہے میں نے. امام بکالی سبزی فروش تھے. امام قدوری، یہ پی اے میں ہم نے قدوری کے والے تھے، امام قدوری کے والے تھے، تو ہانڈی بیچنے والے یعنی کمہار تھے، اور بڑے نامور عالم دین اور فقی تھے. یعنی کتنے بڑی شخصیات کیا کیا کام یہ محنت کر کے انہوں نے، تو اسی کے اندر گویا کہ یہ عظمت ہے. اب آج دیکھے کوئی اور سہارا لے لے کہ بڑے امام بیٹھے بٹھائے اس کے نذرانے تحفے، ان باتوں کو پسند ہی نہیں کیا کبھی. جو محنت کر کے کھانے والا اس کو اسی محنت کے اندر ٹیسٹ ہے. جو دیکھیں نا یہ ادھر ادھر جو محنت کے بغیر جو لوگ دیکھیں نا، ان کے معاملات اسی طرح لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، اچھا دغا کرتے ہیں، اور کئی گویا کہ مضمون حرکتیں کرتے ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں اندازہ ہی نہیں ہو سکتا کہ یہ چیزیں بھی ایک انسان یا باشعور شخص کر سکتا ہے. اس طرح جن کو اللہ نے ذہانت دی ہوتی ہے، عقل دی ہوتی ہے، وہ عقل کا کسی اور یعنی نیگیٹو استعمال کرتے ہیں. تو عقل ہو تو پھر وہ پازیٹیو ہی استعمال ہونی چاہیے، تو ان کو بے عقل ہی کہا جا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم یعنی محنت حسنہ جسے کہتے ہیں، سعی مشکور، ہمارے قدم اس طرف بڑھیں. تو یہ جو آپ کے سامنے میں نے شواہد رکھے، یعنی قرآن، احادیث، عمل صحابہ، ائمہ مجتہدین کا جو عمل ہے، تو یہ جو شواہد ہیں، یہ ان سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں محنت کو بڑا مقام حاصل ہے، عظیم مقام حاصل ہے. اور محنت سے متعلقہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے سے غربت اور افلاس سے نجات حاصل کرنے میں بڑی مدد مل سکتی ہے. معاشرے کے تمام افراد بھرپور محنت کر کے معاشی بدحالی کو خوشحالی میں تبدیل کر سکتے ہیں، اور اس طرح ایک فلاحی ریاست وجود میں آ سکتی ہے. تو یہ آج آپ کے 2 لیکچر ہو گئے، کافی ہے میرے خیال میں. تو کل سے ہم انشاءاللہ آگے شروع کریں گے. تو ٹائم تو ویسے بھی ہے آپ کے ساتھ، ابھی نیکسٹ وہ شیئر کریں یا بس کریں؟ سر بس کریں، اتنا ٹھیک ہے آج.